باب مدینۃ العلم ہے، لیکن سب مانتے ہیں کہ جامع قرآن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ہم شیعہ کو پہلا حق دیتے ہیں کہ یہ وہ مان لے کہ حضرت عثمان شیعہ تھے، تو ہم بھی کہیں گے کہ بھی قرآن پاک کے جمع کرنے حفاظ کا وعدہ شیعوں کے ہاتھ پر پورا ہوا ہے، لیکن کیا کوئی شیعہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت تھے؟ تو گویا اتفاق سے یہ بات ثابت ہو گئی، شیعہ سنی اتفاق سے، کہ قرآن پاک کے جمع کرنے کا حفاظ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سنی خلیفہ سے یہ وعدہ پورا کرایا اور ان سے یہ کام لیا۔ اور یہ بھی یہ بات ساتھ ساتھ ہی یاد رکھیں کہ اگر اہل سنت والجماعت سچے ثابت ہو گئے تو وہ صرف حضرت عثمان ہی کو نہیں مانتے، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو بھی مانتے ہیں، ان سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیے قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کے ہاتھوں پر پورا کروایا، اور ایسے خلیفہ کے ہاتھوں پر پورا کروایا جس کے اہل سنت والجماعت ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اگر سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ جمع فرماتے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں، وہ کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں، تو جھگڑا بڑھ جاتا نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت کی صداقت کو بالکل بے داغ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں جس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجب الاحترام ہے، سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بھی واجب الاحترام ہے۔ حضرت سید طاولہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ تانگے پر بیٹھے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں کوئی مزار تھا، ملنگ بیٹھے تھے، اور وہ سنیوں کو دیکھ کر پھر زیادہ نعرے لگاتے، یا علی یا علی۔ شاہ صاحب کا تانگا قریب پہنچا تو شاہ صاحب تانگے سے نیچے اترے، کہتے آپ کہو کیا کہہ رہے تھے؟ میرے ابا نے تمہارا کیا گناہ کیا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے؟ اس گندے منہ سے بھانگ اور شراب پی کر اس کا نام لے رہے ہو، کیا گناہ کیا تمہارا میرے ابا نے؟ اب وہ خاموش دبک گئے، آگ جلائی تھی، اس کے گرد بیٹھے تھے۔ شاہ صاحب نے 2-4 دفعہ ڈانٹا، وہ بھی نہیں بولے۔ شاہ صاحب تانگے پر سوار ہو گئے، اور اس کے بعد جب تانگا چلا، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ذرا کان پیچھے کی طرف رکھا کہ آپ کچھ کہتے ہیں یا نہیں؟ تو کہنے لگے، تھوڑی جب میں تانگا دور تھوڑا گیا، کہنے لگے کہ سنی جل گیا ہے علی کے نام سے، سنی علی کے نام سے جل گیا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ کب وقت تو دھوئے پر تم بیٹھے ہو، جل میں گیا ہوں، آگ پر تو تم بیٹھے ہو۔ ہمارا تو عقیدہ ہے سنی علی کی شان بڑھے، سنی کا ایمان بڑھے۔ ہم تو حضرت علی کرم اللہ تعالی کی شان کے قائل ہیں۔ اسی پر ایک واقعہ اور یاد آیا، یہ جہانگیر نے جب نور جہاں سے شادی کر لی تو نور جہاں شیعہ تھی۔ اب نور جہاں کی کوشش یہ تھی کہ جہانگیر شیعہ ہونے کا اعلان کرے۔ اس نے ایران لکھا کہ کوئی بہت بڑا مناظر بھیجو تاکہ یہاں مناظرہ ہو۔ یہاں کے اہل سنت والجماعت علماء میں کچھ پریشانی ہوئی کہ ایک تو ہے کہ علمی طور پر مناظرہ ہو، لیکن یہاں تو سارا دخل نور جہاں کا ہوگا، وہ کوئی بات تو صحیح کرنے نہیں دے گی، اس لیے کام خراب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام فرمایا، نور جہاں نے یہ لکھا کہ جو مناظر ہے وہ 1 ہفتہ پورا لاہور میں قیام کرے اور وہاں سنی علماء سے چھیڑ چھاڑ کرے، پھر 1 ہفتہ دہلی قیام کرے، وہاں چھیڑ چھاڑ کرے، تاکہ آگرے تک پہنچتے ہوئے جہاں مناظرہ ہونا تھا حکومت کے زور سے اتنا اس کا روپ پھیلا دیا جائے کہ اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اب وہ لاہور پہنچا، رات رہا، صبح اس نے کہا کہ بھائی کوئی سنی بزرگ ہو۔ اب وہ بھی پہچانتے ہیں نا کہ علماء جو ہیں وہ تو بات کا جواب دیتے ہیں، صوفیہ کرام ایسی باتوں میں نہیں پڑتے۔ تو حضرت میرا اصل زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میاں میر کے نام سے جو مشہور ہیں، یہ اس وقت حیات تھے۔ اس نے کہا کہ وہ سنی بزرگ ہو تو زیارت کے لیے جانا ہے۔
اس سے ایک تو سنی اور مائل ہوئے کہ بھئی بہت اچھا آدمی ہے کہ دیکھو ہمارے بزرگوں سے ملتا ہے. سردی کا موسم تھا، حضرت دھوپ میں بیٹھے تھے باہر صحن میں، تو جب وہ داخل ہوئے تو حضرت نے مریدوں سے فرمایا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا دل سیاہ ہے. خیر وہ آئے، آ کر بیٹھ گئے. علیک سلیک کے بعد حضرت نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے، کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ایران سے آئے ہیں اور ہمارا کام ایک ہی ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنا. اہل بیت کی شان بیان کرنا. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اہل بیت کی شان بڑھے، سنی کا ایمان بڑھے، آپ ہمیں بھی ذرا اہل بیت کی شان سنائیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ سنیں. اس نے بیان کرنا شروع کر دیا اور بیان کرتے کرتے اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ اس کے 40 میر چاروں طرف جو بھی دفن ہو جائے وہ بخشا جاتا ہے، کیسا بھی گناہگار ہو. جب یہ سنا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کنارے نہیں ہوتے، میلوں میں وہ رحمت بند نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ مقام اللہ نے حضرت حسین کو دیا ہے تو مجھے اب یہ سمجھا دو کہ حضرت حسین کا اتنا اس کی عزت ہو، اتنا احترام ہو کہ جہاں ان کی قبر ہے 40 میل تک جو دفن ہو بخشا جائے. لیکن ان کے نانا کے ساتھ جو بزرگ دو لیٹے ہوئے ہیں ابو بکر اور عمر، تو چلو 40 میل تک نہ صحیح، وہ جو دو ساتھ لیٹے ہوئے وہ بخشے جائیں گے یا نہیں. اب وہ جو شیعہ ذاکر تھا بڑا پریشان ہوا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ بخشے جائیں گے تو ہمارا مذہب ختم ہوتا ہے، اور اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں بخشے جائیں گے تو حضرت حسین کو تو جو شان ملی ان کی برکت سے ملی ہے نا. تو پھر وہ کہیں گے کہ حضرت حسین کو ایسی شان کیوں ملی جو اللہ کے نبی پاک کو نہیں ملی. آخر وہ خاموشی سے اٹھا اور واپس چلا گیا اور جا کر کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، مجھے واپس ایران بھیج دیا جائے. بہت لوگوں نے کہا جی آپ کو بڑی دیر سے بلایا گیا ہے. سکھا کہ ایسے شخص سے بات ہوئی ہے جو صوفی مزاج ہے، نہ کبھی مناظرہ کیا، نہ سنا، نہ دیکھا. اس نے مجھے ایسا لاجواب کر دیا ہے، تو اگر کسی مناظر سے واسطہ پڑا تو خدا نے کتنی پٹخڑیاں کھلائے گا. وہ وہیں سے واپس چلا گیا. تو بہرحال قرآن پاک کے جتنے قاری ہیں جن سے قرات متواتر ہوئی وہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ہیں. تو جس طرح قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو گھر بھی ہیں، ایک بیت اللہ شریف ہے، ایک بیت المقدس ہے. بیت اللہ شریف تو حضرت پاک کے زمانے میں فتح ہو گیا، فتح مکہ کے زمانے میں، اور بیت المقدس حضرت پاک کی زندگی میں فتح نہیں ہوا. البتہ آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا اور اسلامی حکومت میں شامل ہوگا. بیت اللہ شریف جو ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت محبت کی تجلی ہے، اور بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کی صفت حکومت کی تجلی ہے. اسی لیے قیامت کے دن تخت عدالت وہی قائم ہوگا جہاں آج بیت المقدس ہے. اور بیت المقدس میں جو نبی ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی عطا فرمائی، کیونکہ وہ دیوان عام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن بیت اللہ شریف دیوان خاص ہے. یہاں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند گھنٹوں کے لیے جنگ فاتحانہ داخلے کی اجازت تھی، ورنہ یہاں حضرت کو حکومت بھی عطا نہیں فرمائی گئی. مدینہ منورہ آ کے حکومت عطا فرمائی گئی. تو اب یہ پیش گوئی جو فرمائی تھی تو بیت المقدس حضرت کے بعد صحابہ کے زمانے میں فتح ہوا یا نہیں؟ جی آپ بولتے بالکل نہیں، یا تو سمجھتے نہیں بات میری. فتح ہوا یا نہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ مجھے نے فتح فرمایا نا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی یہ حضرات بھی فتح کر سکتے تھے یا نہیں؟
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ فتح حضرت عمر کے ہاتھ پر کروائی، کیونکہ اگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فتح فرماتے تو پھر جھگڑا ہوتا۔ ہم ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہ ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی پاک کی یہ پیش گوئی اہل سنت کے ہاتھ پر پوری ہوئی، اور وہاں کی تولیت اور خدمت جو ہے وہ اللہ تعالی نے اہل سنت کے سپرد کی، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں شیعوں نے فتح کیا ہے، تو ایک جھگڑے کی صورت بن جاتی نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اہل سنت والجماعت کی دلیل کو بالکل بے داغ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ کام جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے لیا، ان کی ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہوئی، اس لیے اللہ نے اپنا گھر جن کے حوالے کیا تو وہ سچی جماعت ہے یا جھوٹی جماعت ہے؟ اسی طرح بیت اللہ شریف کی تولیت کا شرف سنت والجماعت کو رہا، تو اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت یہ بھی اہل سنت والجماعت سے کرائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دونوں گھروں کی حفاظت بھی اہل سنت والجماعت سے کروائی۔ اور پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے آخری نبی تھے، آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کس شہر میں آپ کا مزار پاک ہے؟ مدینہ منورہ میں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ میں۔ جی سیدہ فاطمہ کی حجرہ میں نہیں ہے، وہاں بھی دفن حجرہ مزار بن سکتا تھا یا نہیں؟ سیدہ سے کتنی محبت تھی حضرت کو، جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے، اور جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ سے ملاقات فرماتے۔ لیکن مزار وہاں نہیں بنا، جن کے حجرے میں بنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ میں۔ اگر وہاں بنتا تو شیعہ کہتے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر آرام فرما ہے۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ مان لیں کہ وہ شیعہ تھی، وہ کہتے نہیں وہ تو سنیوں کی ماں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ سیدہ ہماری ماں ہے، ام المومنین ہے، تو حضرت کے گھر آرام، حضرت نے قیامت تک کے لیے آرام کے لیے اللہ نے ان کو جگہ سنیوں کا گھر عطا فرمایا، تو جس سے حالانکہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ منافق تو مسجد بھی بنا لے تو اللہ تعالیٰ وہاں قدم رکھنے کی اجازت نبی پاک کو نہیں دیتے کہ ان کی مسجد میں بھی نہ جائے۔ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ منافقہ ہوتی تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر کو قیامت تک یہاں آرام کے لیے موقع نہ دیتے۔ تو یقیناً جہاں اللہ کے نبی آرام فرمائے ہیں وہ سنیوں کا گھر ہے، وہ کن کا گھر ہے؟ تو قیامت تک حضرت نے سنیوں کے گھر کو پسند فرمایا، تو پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت سچی جماعت ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں حضرت کا اکیلا حضرت پاک کا مزار نہیں ہے، دو اور بھی قبریں ہیں نا، ایک سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایسے ہی ہے نا جی؟ کن کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، شہزادے ہیں، حضرات حسنین کریمین، ان کی قبر بھی وہاں بن سکتی تھی یا نہیں بن سکتی تھی؟ بن سکتی تھی، لیکن اگر ان کی قبر وہاں بن جاتی تو شیعہ کہتے کہ نبی پاک کے پہرے دار شیعہ ہیں، اور سنی کہتے کہ نبی پاک کے پہرے دار سنی ہے۔ لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالی نے موقع کن کو دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ چلو آپ مان لیں کہ ابو بکر صدیق شیعہ تھے، عمر فاروق شیعہ تھے، تو ہم بھی یہ لکھ کر دے دیں گے کہ اللہ کے نبی کے پہرے دار شیعہ ہیں، لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق بھی اہل سنت والجماعت ہیں اور عمر فاروق بھی اہل سنت والجماعت ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی پاک سنیوں کے گھر آرام فرمائے ہیں اور سنی ہی آپ کے پہرا دار ہیں۔ تو اللہ نے اپنی کتاب بھی سنیوں کے سپرد کی، ان سے حفاظت کروائی،
میں ایک دن اکاڑے میں جامعہ عثمانیہ میں گول چوک میں نماز پڑھنے گیا، اثر کی جماعت ہو چکی تھی، تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، 10-12 آدمی خطیب صاحب کے پاس بیٹھے، تو سارے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے نماز پڑھی، ایک آدمی آیا کہ آپ کو خطیب صاحب بلا رہے ہیں۔ میں گیا، دیکھا کہ یہ 12 کلرک ہے ایک دفتر کے، اور یہ انہوں نے ایک تحریر لکھ کر دے دی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے کہ شیعوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دکھائیں گے۔ انہوں نے لکھ دیا کہ اگر آپ حافظ قرآن ہمیں لا دیں شیعہ تو ہم شیعہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے لکھا اگر ہم نہ لا سکے ہم سنی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو کچھ شرعی مسئلہ تو نہیں ہے، مناظرہ میں نے کہا رکھنا ہو تو کسی مناظر سے پہلے پوچھ لیجیے کس مسئلے پر رکھنا ہے۔ لیکن اب وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اب تو میں تمہاری جان چھڑا دیتا ہوں جا کے وہاں، لیکن آئندہ ایسی جہالت کی باتیں بات کرتے ہیں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، بھی مناظرہ رکھا عیسائیوں سے، کس موضوع پر؟ کہ عیسائی قرآن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام دکھائیں گے، اور ہم انجیل سے اپنے نبی پاک کی والدہ کا نام دکھائیں گے۔ میرے کہا یہ تو غلط بات ہے، ان کی والدہ کا نام کس نے لکھا گیا کہ والد تھے نہیں، ضرور کے مطابق لکھا گیا وہ خدا کا بیٹا مان کر کے بتایا کہ نہیں مریم کا بیٹا ہے، اور یہاں ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو بعض اس طرح کی جہالت کی باتیں کر لیتے ہیں نا۔ میرے کہا اب تو میں تمہاری جان اس دفعہ چھڑا دیتا ہوں ان سے، اور چلے گئے۔ وہ پورے کے راہ بیٹھے تھے، ان کے صدر نے جب مجھے دیکھا تو دور سے بھاگا ہوا آیا کہ جی مناظرہ تو یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا مناظرہ نہیں ہے؟ ویسے میں نے کہا میں بھی آ گیا ہوں، کچھ سنو لوگ اکٹھے ہیں وہاں کہ جی مناظرہ بالکل نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر ہم پہنچے، جب میں بیٹھا جا کے تو وہ کہنے لگا جی تحریر پڑھ لے پہلے۔ میں نے کہا آپ سنا دیں، سب سن لیتے۔ انہوں نے سنا دیا کہ دیکھو جی انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ اگر شیعوں میں کوئی حافظ قرآن ہو تو وہ یہ شیعہ ہو جائے گا۔ اور یہ دو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک ہم لاہور سے لائے ہیں جامعہ المنتظر سے، اور ایک حیدرآباد سندھ سے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ شیعہ ہے؟ وہ سب سنیوں کو کہہ دے کہ کسی سنی کو لے آؤ تو ہاں کہتے اس کی آپ تحقیق کر لیں کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے۔ تو میں نے ان دونوں کے سامنے کاغذ رکھا کہ آپ لکھیں یہاں کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارا اس قرآن پاک پر بالکل ایمان نہیں۔ اب وہ سارے چیخنے لگے کہ دیکھو جی وہ کہتے تھے کہ شیعوں میں حافظ قرآن کو نہیں ہو سکتا، اور یہ آ گیا کہتا ہے شیعوں کا قرآن پر ایمان ہی نہیں۔ میری کبھی جتنا اسے کسی کا علم اتنی بات کرتا ہے نا، ان کو اتنی بات کا علم تھا، مجھے اس بات کا علم ہے کہ شیعہ کا ایمان پر قرآن نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا لکھو، میں پتہ لگے آپ شیعہ ہے یا نہیں۔ اب ادھر تو شور مچ گیا، تو آپ سے کہے کہ یہ نئی بات چھڑ گئی۔ ادھر وہ جو دونوں حافظ تھے وہ مجھے ایسا ایسا پوچھتے ہیں آپ کون سی سورت سنیں گے؟ ایک دوسرا کہتا جی کس پارے کا آپ رکوع سنیں گے؟ میں نے کہا تحریر میں سورت لکھا ہے، رکوع قرآن لکھا ہے، قرآن۔ آپ کو آگے مسلح پر کھڑے کریں گے، پیچھے 10 حافظ سنی کھڑے ہوں گے، اور پورا قرآن آپ کو سنانا ہوگا۔ اب جب میں نے یہ کہا وہ کہتے ہمیں نہیں آتا۔ میں نے کہا پورے قرآن کی بات، یہ قرآن کا لفظ لکھا ہوا ہے، تم آگے کھڑے ہو گے، پیچھے 10 سنی حافظ کھڑے ہوں گے، پورا قرآن سنا۔ وہ اٹھ کے چل دیے، کہتے ہم نہیں ہیں سنا سکتے، ہم نہیں سنا سکتے، ہم نہیں سنا سکتے۔ ہمیں تو کہا تھا کہ کہیں سے کوئی رکوع سنانا پڑے گا، کل سنا دیں گے۔ اب وہ شیعہ ان کی منتیں کریں کہ 2 منٹ بیٹھو تو صحیح، کہتے بیٹھے کہتے یہ کہتا مسلح پر کھڑے کر کے سننا ہے اور پورا قرآن سننا ہے، ہم نہیں سنا سکتے، ہم نہیں سنا سکتے۔ کہا کس طرح سے جان چھوٹی ان کی۔ میرے سے آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، آئندہ بھی ٹھیک ہے ایسی بات کرنی ہے تو مشورہ کر کے لکھنی چاہیے، تحریر خود نہیں لکھنی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں سچی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے دین کا محافظ انہی کو بنایا ہے، اہل سنت والجماعت کو۔ اب دیکھیے جب اہل سنت والجماعت سچے ہو گئے تو سیدہ صرف سیدہ عائشہ ہی نہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہمارے ایمان کی جان ہے۔ صرف حضرت عثمان ہی نہیں، سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صرف حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، حضرات حسنین کریمین جو ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو اس لیے جب اہل سنت والجماعت سچے ہو گئے تو سب کی سچائی بھی ثابت ہو گئی۔ ایک دفعہ لکھنؤ میں ان کی چونکہ تعداد زیادہ تھی وافد کی، انہوں نے قضا صحابہ ایجیٹیشن شروع کر دی۔ قضا صحابہ کو برا بھلا کہنا۔ تو آخر ایک دو کا لڑائی ہو گئی، عدالت تک کیس چلا گیا۔ انہوں نے عدالت میں درخواست دی کہ دیکھیے انگریزی قانون یہ ہے کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، کسی کے مذہب میں کوئی کام اچھا ہو، عبادت ہو، ثواب ملتا ہے، اس کو ثواب کمانا جائز ہے۔ جس طرح سنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، تو قانون ان کو قرآن پاک کی تلاوت سے روکتا نہیں، کیونکہ وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، یہ نفل پڑھ رہے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے، تو کوئی قانون ان کو نفل پڑھنے سے روکے گا؟ یہ درود پاک پڑھ رہے ہو، کلمہ شریف کا ذکر کر رہے ہو، تو ان کو ثواب ملتا ہے نا، کیونکہ ان کے مذہب میں یہ باعث ثواب چیز ہے۔ اس لیے کوئی قانون ان کو روک نہیں سکتا۔ جس طرح ان کو قرآن پاک پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، درود شریف پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، ہمارا مذہب عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کو گالی دینے پر ہمیں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو جب ان کو ثواب کے کام سے قانون نہیں روکتا تو ہمیں کس لیے روکا جاتا ہے؟ اب قانون کے مطابق یہ درخواست انہوں نے لے لی اور تاریخ دے کہ بھئی فلاں تاریخ کو سنی پیش ہو کر جواب دعویٰ پیش کریں۔ سب اخبارات میں بات آ گئی، ملک میں شور مچ گیا۔ حضرت امیر شریف سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ حنفی کا مشہور فتاوی برہنہ لے کر پہنچ گئے۔ بڑی دنیا تھی۔ جج نے درخواست سنائی کہ بھئی یہ درخواست ہے اور یہ واقعی قانون ہے گورنمنٹ کا کہ کسی کو اس کی عبادت سے روکا نہیں جا سکتا۔ اس لیے قانونی طور پر اگر واقعتاً یہ ان کے مذہب میں عبادت ہے تو ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب سنی جواب دے کو کیا کریں؟ قانون کے مطابق ان کو اجازت ملنی چاہیے، سنی کیوں روکتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم بالکل نہیں روکیں گے۔ ان کے مذہب تو آپ نے سن لیا، یہ ہمارا مذہبی پڑھنے فتاوی برہنہ میں وہاں لکھا تھا کہ جو صحابہ کو گالی بکے اس کو قتل کرنا ثواب ہے، کہ یہ اپنا ثواب کمائیں گے، ہم اپنا ثواب کمائیں گے، قانون نہ ہمیں روکے گا نہ ان کو روکے گا، کیونکہ ثواب کمانے سے قانون روکتا۔ جب جج نے فتاوی برہنہ پڑھا اور پھر اس شیعہ کو دیا وکیل کو کہ بھئی یہ دیکھ لو، اگر ثواب کمانے کا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ثواب کا حق ملنا چاہیے کمانے کا۔ آپ اپنا ثواب کماتے رہیں، یہ اپنا ثواب کماتے رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی کہ ہم اپنی درخواست واپس لے لیتے اور ہم یہ نہیں آپ سے مانگتے کہ ہمیں حق دیا جائے۔ تو چونکہ دنیا بہت تھی، پاکستان بدے سے بہت پہلے کی بات ہے، وہاں ایک ہندو تھا، وہ جج تھا اور یہ سنی آیا تھا کہ کیا شور ہے۔ اس نے کہا دونوں حضرات کو بلایا کہ آپ دونوں فریق ذرا بیٹھے، میں کچھ آپ سے باتیں پوچھنا چاہتا ہوں دین اسلام کے بارے میں۔ بیٹھ گئے دونوں طرف کے علماء، عوام بھی بیٹھ گئے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ دونوں فرقوں کا اتفاق ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سیدہ آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہ بالکل اتفاق، اس میں اختلاف تو نہیں ہے کہ بالکل نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ کیا واقعی آپ سب مانتے ہیں
کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالی نے نبی بنایا ہے. آپ نے دعوت نبوت فرمایا تھا. اس کو دونوں فریق مانتے ہیں کہ دونوں مانتے ہیں. کوئی اختلاف اور جھگڑا تو نہیں کہ نہیں ہے. فرمایا پھر آپ نے نبوت کے دعوے کے بعد اپنی نبوت کے کوئی دلائل بھی پیش کیے تھے, کوئی معجزات دکھائے تھے جس سے ثابت ہو کہ واقعتاً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ کہ بالکل دکھائے تھے. کہ دونوں فریق مانتے ہیں کہ حضرت پاک ذات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت پاک صاحب ایک وہ ذات ہے. کہ جب آپ کی نبوت دلیل سے ثابت ہو گئی تو کیا اللہ کی طرف سے لائی ہوئی تعلیمات بھی آپ نے امت کو سکھا دی تھی کہ بھئی میں یہ تعلیمات اللہ کی طرف سے لایا ہوں, یہ پیغامات اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سکھا دی تھی. دیکھا یہ 4 باتیں ہوئی کہ حضرت دنیا میں پیدا ہوئے, حضرت نے دعویٰ نبوت فرمایا, حضرت نے معجزات دکھایا جو آپ کے دعویٰ نبوت کی دلیل تھی, پھر آپ نے اللہ کی طرف سے یہی تعلیمات بھی امت کو دے دی. ٹھیک ہے. کہا یہ آپ کو یہ چیزیں کہاں سے ملی ساری؟ حضرت کا پیدا ہونا صحابہ نے بیان فرمایا ہے نا, ان سے آگے بات کری نا. سارا مدار تو صحابہ پر ہے. اگر صحابہ سچے ہیں تو پھر ان کی یہ بات ہر واقعی, یہ کوئی فرضی نام نہیں ہے حضرت پاک دنیا میں پیدا ہوئے تھے. اور اگر معاذ اللہ صحابہ کرام جھوٹے ہیں تو پھر تو سرے سے یہی تم ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور پاک دنیا میں پیدا ہوئے تھے. کوئی یہ کہے کہ یہ فرضی نام رکھا ہوا ہے بس, اور آپ کا دعویٰ نبوت سن کر آپ پر ایمان لانے والے یہ بتانے والے کہ ہم نے حضرت سے دعویٰ نبوت سنا ہے, وہ بھی صحابہ ہے نا. اب جو جماعت صحابہ کو سچا مانتی ہے تو سچے کی گواہی دنیا اور آخرت ہر جگہ قبول کی جاتی ہے. تو سنیوں کو تو پورا حق ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا تھا, کیونکہ یہ صحابہ کو سچے مانتے اس لیے ان کو حق ہے. لیکن جو صحابہ کرام کو سچے نہیں مانتے ان کو تو اس دعوے کا حق ہی نہیں, کیونکہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ اپنے کانوں سے سنا وہ سارے جھوٹے تھے معاذ اللہ, اور ان سے ہی آگے چلا نا. اور جھوٹوں کی گواہی نہ دنیا میں قبول ہے نہ آخرت میں قبول ہے. پھر حضرت پاک نے جو معجزات دکھائے ان معجزات کو دیکھ کر جو لوگ ان معجزات پر ایمان لائے وہ وہی صحابہ کرام ہی تھے یا کوئی اور تھے؟ کہ صحابہ کرام تھے. تو اللہ کے نبی کے معجزات جو ہیں وہ صحابہ کرام نے آگے امت کو پہنچائے ہیں. اگر صحابہ کرام سچے ہیں تو سچوں کی گواہی قبول ہے, اور اگر معاذ اللہ صحابہ کرام ہی جھوٹے ہیں تو پھر تو اللہ کے نبی کا کوئی معجزہ آپ ثابت نہیں کر سکتے نہیں. اور یہ آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے نبی کی نبوت کسی دلیل سے ثابت ہوئی ہے. پھر جو آپ نے تعلیمات دی وہ تعلیمات صحابہ نے آپ سے سیکھی نا, اور ساری امت ان تعلیمات میں صحابہ کی محتاج ہے. اب اگر صحابہ کرام سچے ہیں تو پھر تو وہ تعلیمات صحابہ کے ذریعے سچے صحابہ سے سچے لوگوں کے ذریعے امت کو پہنچ گئی, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیمات واقعتاً حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. اور اگر صحابہ کرام معاذ اللہ سچے نہیں تو پھر تو آپ کی تعلیمات امت کے پاس نہیں پہنچ سکی, کیونکہ جھوٹوں کے ذریعے جو بات پہنچتی ہے وہ قابل اعتبار اور قابل اعتماد نہیں ہوتی. تو اگر صحابہ کرام کو معاذ اللہ جھوٹا مان لیا جائے تو قرآن یا تعلیمات نبوت تو کجا, دلائل نبوت تو کجا, دعوی نبوت تو کجا, حضرت پاک کا پیدائش ہی حضرت پاک کی ثابت نہیں ہوتی کہ دنیا میں پیدا ہوئے تھے یا نہیں. تو ایک رافضی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ ہم سب صحابہ کو جھوٹا نہیں کہتے. 4-5 صحابہ جو تھے نا
وہ سچ پر رہے. سکھا پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم مان ہی کہ 4-5 صحابہ آپ کے یہاں سچ پر رہے تو 4-5 کی روایت متواتر نہیں ہوا کرتی، اور دین میں تواتر کی ضرورت ہے. تو سنی تو اپنے دین کو تواتر سے ثابت کریں گے کہ یہ بات متواترات میں سے کہ حضور پاک دنیا میں پیدا ہوئے، یہ بات متواترات میں سے ہے کہ حضرت پاک نے دعویٰ نبوت فرمایا، یہ بات متواترات میں سے ہے کہ حضرت پاک نے معجزات دکھائے، اور یہ بھی متواترات میں سے جو آپ کی تعلیمات امت کو پہنچی. اور اگر وہ 4-5 مان ہی لیے جائے کہ وہ سچے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ تواتر نہیں ہے، اور تواتر کے علاوہ دین پر یقین نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب مان لیا جائے کہ وہ 5 صحابہ سچ بولتے تھے. لیکن اس ہندو نے کہا کہ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا آپ کے مذہب کا، اس میں یہ ہے کہ آپ کے ہاں سارے صحابہ جھوٹ بولتے تھے، ایک بھی سچ بولنے والا نہیں تھا. تو اس میں تفصیل آپ کے ہاں ایک ہے کہ صحابہ میں حضرت پاک کے بعد 2 جماعتیں بن گئی تھی. ایک بہت بڑی جماعت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے ساتھ تھی، اور ایک یہ 2-4 کی جماعت جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ساتھ تھی. آپ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر کے سارے ساتھی جو تھے وہ بھی معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ جھوٹ کو گناہ سمجھتے تھے، نفاق سمجھتے تھے. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی کے 2-4 ساتھی بھی جھوٹ بولتے تھے، لیکن یہ عبادت سمجھ کر جھوٹ بولتے تھے، ثواب سمجھ کر جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ ان کے یہاں تقیہ بہت بڑی بات ہے. لا دین لمن لا تقیہ لہ، کہ جو تقیہ نہ کرے اس کا دین ہی نہیں. تیسرا اشارہ دین فی تقیہ کہ دین کے اگر 10 حصے ہوں تو 9 حصے تقیہ میں ہیں. تو وہ ان کے جھوٹ کا نام آپ کے ہاں نفاق ہے، ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کے جھوٹ کا نام، اور ان کے جھوٹ کا نام آپ کے یہاں تقیہ ہے. تو میرے کہا وہ کہنے لگا کہ اس سے پتہ چلا کہ آپ اپنے مذہب کو چھپا رہے ہیں، ورنہ آپ کے نزدیک ایک صحابی بھی سچ بولنے والا نہیں تھا. صحابہ کی بڑی جماعت بھی جھوٹ بولتی تھی لیکن اس کو گناہ سمجھتی تھی، اور آپ اس جھوٹ کا نام نفاق رکھتے. اور وہ جو چھوٹی جماعت تھی وہ بھی جھوٹ بولتی تھی لیکن اس جھوٹ کو عبادت سمجھتی تھی، اس کا نام آپ نے تقیہ رکھا ہوا ہے. تو جب آپ کے ہاں ایک صحابی بھی سچ بولنے والا نہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں آپ دنیا کے سامنے کہیں کہ حضور پاک دنیا میں پیدا ہوئے تھے. آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ حضرت پاک نے 40 سال کی عمر میں دعویٰ نبوت فرمایا تھا. آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ حضرت پاک نے معجزات دکھائے تھے. آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ حضرت پاک کی تعلیمات کا نام لیں. اب وہاں سارے لاجواب تھے. ایک اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ایک بات میں نے بھی سمجھ لی ہے، آپ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو مانتے ہیں نا؟ جی ہاں. اس نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ایمان آپ ثابت کر سکتے ہیں، ان کا طریقہ نماز آپ ثابت کر سکتے ہیں. کیوں؟ جو ان لوگوں کے سامنے ظاہر کیا وہ سنیوں والا ہے، جو نماز وہ پڑھتے تھے وہ سنیوں والی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. وہ اس پر ایک لطیفہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں کچھ رافضی تھے، کچھ سنی تھے. اب یہ صبح اٹھ کر جو ان کا مؤذن تھا نا وہ تبرہ بازی شروع کر دیتا، صحابہ کو برا بھلا کہتا. سنیوں کے 4 لڑکے نوجوان اکٹھے ہوئے کہ روز سن سن کے تنگ آ گئے ہیں، چلو دیکھا جائے گا، ہمیں قتل ہی کر دیں گے نا مقابلے میں، اس کا تو ستیہ ناش کریں آج. وہ جا کے استرے چاروں لے کر استرے اور چھپ کر بیٹھ گئے.
اب آدھی رات وہ اذان بھی فجر سے پہلے دیتے ہیں نا. اذان انہوں نے شروع کی، اذان کے بعد اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا. وہ ایک آیا اور اس نے آ کر کان کاٹ دیا اس کا کہ میں نے تیرا کیا گناہ کیا تو مجھے روزگار نہیں دیتا، میں ابو بکر ہوں. وہ کہتا نہیں خدا کی قسم میں تجھے گالی، میں تو عمر کو دے رہا تھا. وہ عمر بھی اٹھ کے اسے دوسرا کان کاٹ لیا. اس کے بعد کہتا میں تو عثمان کو گالی دے رہا تھا. عثمان آیا، اس نے دونوں آنکھوں میں اس طرح مار دیا. اب جب تینوں نے اپنا بدلہ لے لیا، یا مولا علی مدد، علی بھی بیٹھا تھا، اس نے آ کر ناک کاٹ اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے ان کے پیچھے ساری عمر نمازیں پڑھی ہے، تو میرے اماموں کی توہین کرتا ہے. یہ کوئی میرا ہمزلف ہے، کوئی میرا داماد ہے ان میں، اور تو میرے دامادوں اور ہمزلفوں کی توہین کرتا ہے. خیر اب یہ ایسا ڈرا کسی صف میں چھپ گیا، جا کے دن چلا کو دو چار آدمی، نماز تو وہ پڑھتے نہیں. دیکھا کہ مسجد میں خون ہی خون ہے. امام صاحب کہاں ہیں؟ مؤذن صاحب کوئی کہے کہ اذان تو سنی تھی، پھر آواز سنی نہیں کوئی. اب انہوں نے جو دیکھا ادھر تو ایک صف میں لپیٹ کر چھپا ہوا ہے. انہوں نے جب وہ صف کو ہاتھ لگایا تو میں آپ تو کہ نہیں میں آپ کو گالی نہیں دیتا، میں نے توبہ کر لیا، پکی توبہ کر لی ہے. جب وہ دیکھا کہ یہ تو اپنے ہیں، اس نے کہا کہ جی کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا آج دشمن آ گئے تھے، وہ کان کاٹ کے لے گئے. کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، وہ دشمن آ سکتے ہیں تو مولا علی نہیں آ سکتے تھے، آپ آواز دیتے. کہتے ہیں مولا علی کو آواز دی، وہ ناک کاٹ کے لے گیا. کہتے ہیں میرے اماموں کو گالیاں بکتا ہے، میں نے ساری نمازیں ان کے پیچھے پڑھی ہے، میں نے ان کا مال غنیمت کھایا ہوا ہے، تو مجھے حرام خور ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کو جھوٹا کہہ کے. کہتا تو میری ناک کاٹ کے لے گیا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی گلی میں ایک رافضی رہتا تھا. سنا بہت بیمار ہو گیا. امام صاحب کو الہام ہوا کہ اگر اس کی بیمار پرسی پر جاؤ تو اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے. تو کبھی نہیں جاتے تھے. صحابہ کے دشمن کی بیمار پرسی پر تشریف لے گئے. وہ بڑا خوش، بس بچھا ہی جا رہا ہے کہ اتنا بڑا امام میری بیمار پرسی کے لیے ہے. حضرت میں بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں. امام صاحب نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی گھر میں کام کاج کر رہی ہے. امام صاحب نے پوچھا کہ یہ بچی آپ کی صاحبزادی ہے یا کوئی کام کاج کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ کہ جی میری بیٹی ہے. اچھا. امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ بچی جب جوان ہو جائے تو اس کی شادی جلدی کر دینی چاہیے. اب تو مر رہا ہے، پتہ نہیں اس زندگی سے بیماری سے بچتا بھی ہے یا نہیں، اور یہ فرض اپنے ذمہ پر لے کر جا رہا ہے تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا کہ حضرت جب آپ جیسے نیک ہمسائے ہو تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے. مجھے پکا یقین ہے کہ آپ میری بیٹی کے سر پر وہی ہاتھ رکھیں گے جو باپ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا کرتا ہے. جو سب بالکل ٹھیک ہے. ہمسایہ جو ہے یہ باڑ ہوتا ہے، جیسے باڑ کھیت کی حفاظت کرتی ہے نا، ہر ہمسایہ اپنے ہمسایہ کی جان مال عزت کا محافظ ہوتا ہے، وہ باڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اور جب تیرا یہی خیال ہے تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ میری ہی بیٹی ہے. تو جس طرح میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جلد سے جلد کام طے ہو جانا چاہیے، میرے ذہن میں ایک رشتہ ہے، میں وہ بتاتا ہوں، اگر آپ راضی ہو جائیں تو فرمائیں جی. اب جو بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں کہ بہت بڑا خاندانی آدمی ہے جی، یہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ بہت خوبصورت بھی ہے کہ حضرت ہمیں اور کیا چاہیے؟ مالدار بھی ہے جی، پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ساری خوبیاں بتاتے چلے گئے. آخر میں فرمایا چونکہ رشتے کا معاملہ ہے
تو اس میں ایک عیب ہے، میرا خیال ہے وہ بھی بات کر دینی چاہیے تاکہ آپ کے سامنے بات ساری آ جائے۔ ساری خوبیاں اس میں موجود ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، وہ کیا؟ کہ وہ یہودی ہے، مذہب کا یہودی ہے۔ اب وہ تھا تو بیمار، اسے بڑا غصہ لگا کہ میری لڑکی کے لیے یہودی رشتہ، اٹھ کے بیٹھ گیا غصے میں، کہنے لگا حضرت امام صاحب آپ میری بیمار پرسی کرنے آئے ہیں یا مجھ جلے اوپر جلانے آئے ہیں اور جلتی پر تیل ڈالنے آپ آئے ہیں؟ امام صاحب نے بڑے تحمل سے پوچھا کہ بھی کون سی غلطی ہوگی، میں معذرت کر لیتا ہوں۔ اچھا ابھی یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سی غلطی ہوگی، میری بیٹی کے لیے یہودی رشتہ؟ اچھا آپ کی بیٹی کا رشتہ ہوا تو نہیں نا، ابھی تو صرف بات کی ہے میں نے، جبکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی بیٹیاں بھی کافروں کے نکاح میں تھی، حضرت عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں، اور علی کی بیٹی بھی عمر کے نکاح میں تھی جن کا عمر تیرے ہاں یہودیوں سے بدتر ہے۔ تو اللہ کے بندے خدا کا خوف کر، جو بات تو اللہ کے نبی اور ولی علی کے لیے برداشت کرتا ہے کہ ان کی بیٹیاں ان کے نکاح میں نہیں جو یہودیوں سے بدتر تھے، اپنی بیٹی کے لیے سن بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تجھے یہی بات پوچھ لے کہ یہ کیا ہوا، تو پھر تو اس کا جواب کیا دے گا کہ تیری بیٹی جو ہے وہ نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی تھی، وہ حضرت علی کی بیٹی سے زیادہ شان والی تھی۔ جلال العیون میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ حضرت علی اور نبی پاک میں کچھ مشابہتیں ثابت کی ہے، ان میں یہ بات بھی ہے اگر نبی دختر او با عثمان داد ولی دختر او با عمر فرستاد، کہ اگر علی نے نبی نے اپنی بیٹی ایک کافر کو دے دی تھی عثمان کو، تو علی ولی نے بھی نبی کی تابع داری بھی اپنی بیٹی عمر کو دے دی۔ تو اندازہ لگائیں جب امام صاحب نے یہ فرمایا تو وہ رونے لگا، اس نے کہا حضرت آپ مجھے سنی بنا لیں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو واقعتاً میں کیا جواب دوں گا کہ میں نبی پاک کے بارے میں ایسی بات مانتا ہوں جو اپنی بیٹی کے لیے سن بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور امام صاحب کے جانے کی برکت سے اس کو ایمان نصیب ہو گیا۔ تو امام صاحب بھی اس پر شکر گزار ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو یہ رکے وہ لکھا کرو جو اس موضوع سے متعلق ہو۔ اب تراویح میں قرآن پڑھنے کا مسئلہ جو ہے وہ تو آ جائے گا پھر جب بات آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔